بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی مزید کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اردو بازار کو سبسکرائب کر لیں، شکریہ۔ پچھلے زمانے میں خسرو ایران کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کی عادت تھی کہ وہ لباس تبدیل کر کے شہر کا گشت کرتا تھا کہ رعایا کے برے بھلے حالات سے واقف رہے۔ ایک روز حسب معمول وہ اپنے وزیر کے ساتھ شہر میں گشت کے لیے نکلا۔ ایک چھوٹی سی گلی میں مکانوں کو دیکھنے لگا کہ غربا کس طرح بسر اوقات کرتے ہیں۔ انہی مکانوں میں عورتوں کے بولنے کی آواز آئی۔ بادشاہ گفتگو سننے کے لیے ٹھہر گیا۔ کواڑ کی درز سے جھانک کر دیکھا تو 3 نوجوان عورتیں چرخہ کاٹ رہی تھیں۔ ان میں سے بڑی بہن بولی کہ اگر میرا بس چلے تو میں نان بائی سے بیاہ کر لوں اور اس مشقت کی زندگی سے نجات پاؤں۔ منجلی بہن بولی کہ بادشاہ کے باورچی سے نکاح کر لوں تاکہ عمدہ کھانے روز ملے۔ سب سے چھوٹی بہن نے کہا کہ جب تم خیالی پلاؤ پکا رہی ہو تو میں بھی بادشاہی سے بیاہ نہ کر لوں کہ سارا ملک مجھے ملکہ کہے۔ پھر ہنسنے لگی۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اس گھر کو پہچان لو، صبح ان تینوں عورتوں کو دربار میں حاضر کرنا۔ اس کے بعد بادشاہ گشت کر کے آرام کرنے چلا گیا۔ دوسرے روز وہ تینوں بہنیں دربار میں پیش کی گئیں۔ بادشاہ نے رات کا قصہ پوچھا تو وہ ڈر گئیں، لیکن خسرو نے نرمی سے کہا کہ خوف کی ضرورت نہیں ہے، جو بات تھی بیان کرو۔ مجبوراً انہوں نے رات کو جو کچھ کہا وہ بادشاہ کے سامنے دہرا دیا۔ بادشاہ نے اسی وقت بڑی منچلی بہن کی شادی تانا بائی اور باورچی سے کر دی اور چھوٹی کو اپنی ملکہ بنا لیا۔ چند روز بعد دونوں بڑی بہنیں چھوٹی سے حسد کرنے لگی اور فکر ہوئی کہ اسے کسی طرح بادشاہ کی نظروں میں ذلیل کر کے قضائے قدر سے اسی زمانے میں ملکہ کو آثار حمل ظاہر ہونے لگے اور دونوں بہنیں مبارکباد کو آئیں۔ چھوٹی بہن غریب جوان کے فریب سے ناواقف تھی، بڑی محبت سے پیش آئی اور باتوں باتوں میں ولادت کے وقت ان دونوں کو بلانے کا ارادہ کیا۔ وہ بڑی خوشی سے راضی ہو گئی اور انہوں نے دل میں پختہ ارادہ کر لیا کہ جب اس کے ہاں بچہ ہوگا تو اس کو الگ کر کے بلی کا بچہ اس کی گود میں ڈال دیں گے، مشہور کر دیں گے کہ بلی کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اسی طرح بادشاہ ناراض ہو کر یا تو قتل کروا دے گا یا گھر سے نکال دے گا۔ جب ملکہ پر وضع عمل کا وقت آیا تو اس نے اپنی بہنوں کو بلانے کی بادشاہ سے اجازت لی اور اطلاع کر دی، یہاں میرے پاس آ جاؤ۔ بڑی اور منچلی بہن آ گئی اور ایک بلی کے بچے کا انتظام کر لیا۔ ملکہ کے ہاں ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا پیدا ہوا۔ حاسد بہنوں نے بچے کو تو ایک ٹوکری میں بند کر کے اسے نہر میں بہا دیا اور جو باغات میں بہتی تھی اور ملکہ کی گود میں بلی کا بچہ رکھ دیا۔ سارے محل میں مشہور ہو گیا کہ ملکہ کی گود میں بلی جیسا بچہ پیدا ہوا ہے۔ خسرو کو یہ سن کے بہت ہی غصہ آیا اور اس نے ملکہ کو قتل کرنا چاہا، لیکن دانا اور عقل مند وزیر نے روکا اور کہا کہ چند روز صبر کیجیے، مجھے اس میں کوئی راز معلوم ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ملکہ کا قصور بھی کیا ہے؟ قدرت نے جو کچھ پیٹ میں بنا دیا وہی پیدا ہو گیا۔ ٹوکری نہر میں بہتی ہوئی جا رہی تھی کہ بادشاہ کے مالی کی نظر پڑ گئی۔ اس نے نکال کر دیکھا، اس میں ایک نوزائیدہ بچہ تھا۔ مالی کے گھر کوئی اولاد نہ تھی اور وہ خوشی خوشی بچے کو لے کر گھر آیا اور اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ مالن نے اپنے ہی بچے کی طرح پالنا شروع کر دیا۔ ٹوکری چونک کے شاہی محل کی طرف سے آئی تھی۔ مالی نے اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ ممکن ہے کہ کوئی بادشاہی راز ہو۔ بچہ پلتا رہا یہاں تک کہ 1 سال کا ہو گیا اور دوسرے سال ملکہ کے ہاں پھر بچہ پیدا ہوا۔ بد نصیب ملکہ نے لا علمی سے اپنی بہنوں کو اس مرتبہ بھی بلا لیا اور اب کی بار انہوں نے مردہ کتے کو بچہ ڈال کر مشہور کر دیا کہ مردہ کتے کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اصلی لڑکا ٹوکری میں ڈال کر نہر میں بہا دیا۔ اتفاقاً اس کو بھی مالی نے پکڑ لیا اور اپنے گھر میں پرورش کرنے لگا۔ تیسرے سال پھر ملکہ کی لڑکی ہوئی اور لیکن حاسد بہنوں نے اس کو بھی مردہ چوہا مشہور کر دیا
اور لڑکی کو نہر میں بہا دیا۔ قضا قدرت سے لڑکی بھی مالی کو مل گئی، اس نے اسے بھی رکھ لیا۔ بادشاہ نے ناراض ہو کر ملکہ کو ایک لوہے کی پنجرے میں بند کر کے شہر کی مسجد کے دروازے پر رکھوا دیا کہ ہر آنے والا اس کے منہ پر تھوکے، جو انکار کرے اس کو قتل کر دیا جائے۔ لوگ مجبور ملکہ کے منہ پر تھوکتے اور بادشاہ کے ظلم کو برا سمجھتے۔ تینوں بچے مالی کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ مالی نے تعلیم و تربیت شہزادوں جیسی کروائی، لڑکی بھی اسی طرح پڑھتے جیسے شہزادوں کا قاعدہ ہے۔ بڑے بھائی کا نام مالی نے بہمن، چھوٹے بھائی کا نام پرویز اور لڑکی کا نام پریزاد رکھا، اور اسی نام کے لیے ہر ایک مشہور ہوا۔ اسی زمانے میں مالن اتفاقاً بیمار ہو کر مر گئی۔ بچوں کو اتنا ہی رنج ہوا جیسا کہ ماں کا ہوتا ہے، چونکہ وہ اسی کو ماں سمجھتے تھے۔ اسی آسنا میں سب پڑھ لکھ کر جوان ہو گئے۔ مالی بھی روپے پیسے والا تھا۔ اس نے بادشاہ سے اجازت لی کہ اگر محل تعمیر کرایا اور بہت بڑا باغ بنوایا جس میں ایک چڑیا خانہ بھی تھا، اور مالی تینوں بچوں کے ساتھ اس میں رہنے لگا۔ ابھی یہاں رہتے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے کہ مالی مر گیا۔ بچے بہت ہی پریشان ہو گئے، لیکن کیا ہو سکتا تھا، آخر کار صبر کر کے بیٹھ گئے۔ دونوں بھائی سیر و شکار کے لیے جاتے۔ پریزاد باغ میں اپنا دل بہلاتی یا کبھی گا لیتی۔ اتفاق سے ملکہ کی حاسد بہنوں کو ان کا پتہ چل گیا کہ ان کی آتش حسد بھڑک اٹھی ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ملکہ کا خوب انتظام ہو گیا، لیکن یہ بچے زندہ رہے تو ممکن ہے کہ کسی وقت راز کھل جائے گا، ان کو بھی یہاں سے چلتا کرو۔ چنانچہ انہوں نے ایک کٹنی کو بلا کر منشا ظاہر کیا کہ وہ کہنے لگی، تم اطمینان رکھو، میں ان کو ایسے طریقے سے یہاں سے ہٹاؤں گی کہ کسی کو کانوں کان خبر ہی نہ ہونے پائے گی۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کو گئے ہوئے تھے۔ کٹنی ان کے گھر آئی اور پریزاد سے نماز کی اجازت لی۔ وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ پریزاد اس کی نیکی سے متاثر ہوئی اور با اصرار کھانا کھلا کر اپنے ساتھ باغ دکھانے لے گئی۔ مکار کٹنی باغ دیکھ کر کہنے لگی، یوں تو ہر چیز موجود ہے، لیکن اس میں 3 چیزوں کی کمی ہے، اگر وہ مل جائے تو پھر بے نظیر ہو جائے گا۔ پریزاد نے پوچھا، وہ کیا چیزیں ہیں؟ کٹنی نے کہا، ان کا ملنا ذرا مشکل ہے۔ پریزاد نے اصرار کیا کہ کیا تم بتاؤ تو صحیح۔ بڑھیا نے کہا، اس میں بولتی چڑیا کا گاتا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی کثر ہے، اگر وہ آ جائے تو باغ نمونہ جنت بن جائے گا۔ پریزاد بولی، یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ کٹنی نے کہا، یہاں سے 20 روز کی منزل پر ہندوستان کی سرحد پر جو پہلا آدمی ملے گا وہ راستہ بتا سکتا ہے۔ اگر ہمت والا آدمی ہو تو ضرور ان نوادرات کو پا سکتا ہے، ورنہ یوں لاکھوں آدمی دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح پر پھر رہے ہیں۔ بڑھیا شوق کی آگ بھڑکا کر رفو چکر ہو گئی، لیکن پریزاد ایک گہری سوچ میں پڑ گئی۔ شام کو جب دونوں بھائی شکار سے واپس آئے تو خلاف معمول بہن کو متفکر پایا۔ حال دریافت کیا تو اس نے تمام کیفیت بیان کی۔ بہمن نے کہا، تم اتنا رنج کیوں کرتی ہو؟ میں جاتا ہوں اور یہ سب چیزیں لے کر آؤں گا۔ اگلے روز بہمن سفر کو تیار ہو گیا اور بہن کو ایک خنجر نکال کر دیا کہ یہ میری نشانی ہے، جب تک یہ صاف ہے سمجھنا کہ میں خیرو ہوں، جب دیکھو کہ میلا ہو گیا ہے تو اس وقت مجھے کوئی مصیبت درپیش آئی ہے، اور اگر خون آلودہ ہو جائے تو سمجھنا میں اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس کے بعد بھائی بہن سے رخصت ہو کر 20 روز تک اسے راستے پر چلتا رہا جو کٹنی نے بتایا تھا۔ 21ویں روز سرحد ہندوستان پر ایک کٹیا نظر آئی اور سیدھا وہاں پر پہنچا تو دیکھا اندر ایک فقیر بیٹھا ہے، اس کا چہرہ بالوں سے چھپا ہوا ہے۔ بہمن نے جیب سے کینچی نکالی اور فقیر کا خط بنا دیا اور پھر ادب سے سلام کیا۔ فقیر خوش ہوا اور کہنے لگا، بابا یہاں کیسے آنا ہوا؟ بہمن نے اپنا مطلب عرض کیا اور کہا کہ اپنی بہن کے لیے بولتی چڑیا، گانے والا درخت اور سنہری چشمے کے پانی کی تلاش ہے۔ فقیر نے آہ سرد کر بھر کر
کہا بیٹا مجھے راستہ تو معلوم ہے لیکن وہاں خطرات بہت ہیں، چونکہ میری خدمت تم نے بہت کی ہے، میں تمہیں اس کام میں منع کرتا ہوں۔ بہت سے آدمی اسی آرزو میں گئے لیکن واپس کوئی نہیں آیا۔ بہمن نے اصرار کیا تو فقیر نے اپنی گڈڑی سے ایک گیند نکال کر دی اور کہا کہ اس کو زمین پر ڈال دینا اور خود اس کے پیچھے روانہ ہو جانا۔ جہاں یہ گیند جا کر رک جائے گی تم بھی گھوڑے پر سے اتر جانا، سامنے ایک پہاڑ ہوگا، اس پہاڑ پر چڑھ جانا۔ جب تم پہاڑ پر چڑھو گے تو ہر طرف سے عجیب و غریب آوازیں آئیں گی اور تمہیں اپنی طرف متوجہ کریں گی، لیکن کوئی نظر نہیں آئے گا، اور اس وقت مضبوط ضبط سے کام لینا۔ اگر تم نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا تو پھر پتھر کے ہو کر رہ جاؤ گے، اور اگر آگے چلے گئے تو تمہاری مطلوبہ چیزیں وہی موجود ہوں گی، لے کر چلے آنا۔ بہمن نے فقیر کا شکر ادا کیا اور گیند زمین پر ڈال کر خود اس کے پیچھے روانہ ہو گیا۔ گیند ایک پہاڑ کے درمیان ٹھہر گئی۔ بہمن گھوڑے سے اترا اور پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ ابھی چند قدم چڑھا ہی تھا کہ چاروں طرف سے شور مچ گیا، مزید گاڑیوں کی آوازیں آنے لگی۔ پکڑو پکڑو، بہمن سب کچھ سنتا برابر بڑھتا رہا۔ جب اور بڑھ چڑھ کر گالیاں سن کر بہمن کا خون کھول گیا، چند قدم اور بڑھا تو بالکل برابر سے کسی نے بڑی سخت گالی دی، اور بہمن تلوار لے کر پلٹا تو وہاں کچھ نہ تھا، لیکن خود پتھر کا ہو کر رہ گیا۔ پریزاد روز بہمن کا خنجر دیکھتی اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگا کرتی۔ ایک روز اس کی طبیعت اداس تھی، دن میں خنجر اٹھا کر دیکھا تو وہ چمک رہا تھا۔ اسی طرح شام کو ہو گئی لیکن اس کی پریشانی رفع نہ ہوئی۔ پرویز باہر سے آیا تو کہنے لگا کہ بہمن بھائی کا خنجر مجھے دکھانا، میرا جی خود بیٹھا جا رہا ہے۔ پریزاد اندر سے خنجر لائی اور درمیان سے نکالا تو وہ بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ یہ حال دیکھ کر پریزاد رونے لگی اور پرویز سے کہا کہ ضرور بھائی کو کوئی زبردست آفت آ پڑی ہے، کیونکہ خنجر تاریک ہو گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ وہ ابھی زندہ ضرور ہے۔ پرویز بڑا پریشان ہوا اور بہن کو سمجھا بجھا کر کہنے لگا کہ میں بہمن کی تلاش میں جاتا ہوں۔ پریزاد نے کہا بھائی میں یہاں کس طرح اکیلی رہوں گی؟ پرویز کہنے لگا کہ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتا ہوں، لیکن سوچو اس وقت بہمن کی مدد نہ کی گئی تو اس کا کیا حشر ہوگا۔ اس کے بعد دونوں بہن بھائی مل کر بہت روئے۔ پرویز نے اپنے گلے سے موتیوں کی مالا اتار کر بہن کو دی اور کہا کہ اس سے میری حالت کا اندازہ ہوتا رہے گا، جب تک یہ اچھی رہے گی میں بخیر ہوں گا، اور اگر اس کے دانے ایک دوسرے سے جڑے تو میری موت کا دن ہوگا۔ پریزاد نے بھائی کا ہار گلے میں پہن لیا اور کہا جاؤ میں تمہیں خدا کے سپرد کرتی ہوں۔ پرویز 20 دن سفر کے بعد 21ویں روز اسی فقیر کی کٹیا پر پہنچا اور وہی سوال کیا کہ بولتی چڑیا کا درخت سنہری چشمے کا پانی لینے آیا ہوں۔ فقیر نے سمجھایا کہ بیٹا کیوں اپنی جان دیتا ہے؟ چند روز گزرے، تیرا ہم شکل نوجوان گیا تھا لیکن ابھی تک واپس نہیں آیا، شاید پتھر کا ہو گیا ہوگا، تم اس ارادے سے باز آؤ۔ پرویز نے کہا بابا وہ میرا بھائی تھا، اب میں بھی ضرور جاؤں گا اور اپنی جان دے دوں گا، بھائی کا انتقام لوں گا۔ فقیر نے جب دیکھا کہ یہ نہیں مانے گا تو ایک گیند نکال کر اس کو دی اور سب نشیب و فراز سمجھا دیے۔ پرویز گیند کو ڈال کر اسی کے پیچھے پیچھے روانہ ہوا۔ گیند پہاڑ کے دامن میں جا کر رک گئی۔ پرویز گھوڑے سے اتر کر پہاڑ چڑھنے لگا۔ جو ہی اس نے قدم بڑھایا ہر طرف سے شور و غل بلند ہوتا گیا اور شروع ہو گیا، اور گالیوں کی بجھاڑ شروع ہو گئی۔ کوئی اس کا نام لے کر اسے اس طرح دھمکانے لگا کہ باوجود انتہائی کوشش کے پرویز ضبط نہ کر سکا اور تلوار لے کر پیچھے پلٹا ہی تھا کہ اس وقت پتھر کا ہو گیا۔ جس روز پرویز پتھر کا ہوا اسی روز اسی وقت پریزاد کے گلے میں پڑی ہوئی مالا کے دانے ایک ایک کر کے قریب ہو گئے، جس سے پریزاد نے سمجھ لیا کہ پرویز پر بھی کوئی آفت آ پڑی ہے۔
تمام دن بھائیوں کو یاد کر کے روتی رہی اور دوسرے روز اس نے فیصلہ کیا کہ جب بھائی نہ رہے تو میں رہ کر کیا کروں گی۔ چنانچہ مردانہ لباس پہن کر گھوڑے پر سوار ہوئی اور توکل بر خدا چل دی۔ بس روز کے مسافت کے بعد درویش کی جھونپڑی میں پہنچ گئی اور وہی سوال کیا۔ درویش نے آہ سرد بھر کر کہا کہ بیٹی، مجھے معلوم ہے کہ تم مرد نہیں ہو، پھر اتنا بڑا ارادہ کیوں کیا؟ اور اس راہ میں تو بڑے بڑے جوان مرد ضائع ہو گئے۔ پھر پریزاد نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا، ابھی چند روز پہلے ہی میرے 2 بڑے بھائی آ کر یہیں کھپ ہو گئے اور میں یا تو ان کا بدلہ لوں گی یا یہیں ختم ہو جاؤں گی۔ اسے بھی فقیر نے پہاڑ کے سب اسرار بتا دیے اور پھر گیند نکال کر پریزاد کو دی کہ اس کے تعاقب میں چلی جاؤ، پہاڑ تک پہنچ کر اوپر چلی جانا۔ پریزاد نے گیند لے کر بابا کو سلام کیا، پھر اپنی جیب سے روئی نکال کر کانوں میں اس طرح ٹھونسی کہ شروع کی بالکل کان بند ہو گئے۔ یہ دیکھ کر درویش مسکرایا اور کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گی۔ یہ ترکیب آج تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس طرح بے شک نہ کان میں آوازیں آئیں گی اور نہ تم دھوکہ کھاؤ گی۔ جاؤ، خدا تمہاری مدد کرے۔ پریزاد گیند کے ساتھ ساتھ روانہ ہوئی اور پہاڑ کے دامن پہنچ کر گھوڑے سے اتری، کانوں کی روئی از سر نو ٹھیک کی اور پہاڑ پر چڑھنے لگی۔ ہر طرف سے آوازیں بلند ہوئیں، لیکن پریزاد کے کان بند تھے، کچھ سنائی نہ دیتا تھا۔ وہ بے خطرہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئی۔ وہاں ایک چڑیا کا پنجرا لٹک رہا تھا۔ پریزاد نے اپنے کانوں کی روئی نکالی، سنا کہ چڑیا شور مچا رہی ہے، اس کو پکڑ لو، یہ چور ہے۔ پریزاد نے پڑھ کر اس کا پنجرا اتار لیا۔ چڑیا خاموش ہو گئی کہ کچھ دیر بعد بولی، اب میں آپ کی غلام ہوں۔ پریزاد نے کہا، گانے والا درخت کہاں ہے؟ چڑیا نے اس کا پتہ بتا دیا اور کہا کہ اس کی شاخ توڑ لو، وہی کافی ہے۔ پریزاد نے اس کی شاخ توڑ لی، پھر سامنے سے چشمے سے وہی رکھا ہوا ایک چاندی کا گھڑا بھر لیا۔ پھر پریزاد نے چڑیا سے پوچھا کہ میرے بھائی جو پتھر کے بن گئے ہیں کس طرح اچھے ہوں گے؟ چڑیا بولی، یہ سب طلسم کا کھیل ہے، اس چشمے کا پانی ڈال دو، پھر خدا کی قدرت دیکھو۔ پریزاد نے پہلے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان پر سنہرے چشمے کا پانی چھڑکا اور وہ اسی وقت اصلی حالت میں آ گئے اور بہن سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ اس کے بعد تینوں نے مل کر ان تمام آدمیوں پر بھی چشمے کا پانی چھڑکا جو پتھر کے بنے ہوئے تھے۔ پانی پڑتے ہی سب کے سب حکم خدا سے اصلی حالت میں آ گئے اور پریزاد کا بے حد شکر ادا کیا۔ اس کے بعد سب پہاڑ سے نیچے اترے تو دیکھا کہ گھوڑے کھڑے ہنہار ہیں۔ سب نے اپنے اپنے گھوڑے پہچانے اور ان پر سوار ہو کر شاہراہ پر آ گئے۔ وہاں آ کر دیکھا کہ فقیر تھا اور نہ ہی اس کی کٹھیا، صاف میدان پڑا تھا۔ پریزاد کہنے لگی کہ یہ فقیر کے طلسم سے متعلق تھا، جب طلسم ختم ہوا تو وہ بھی غائب ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے ان سب نوجوانوں کو رخصت کیا اور خود اپنے بھائیوں کے ساتھ نوادرات لیے ہوئے اپنے وطن روانہ ہو گئی۔ گھر آ کر اس نے گانے والے درخت کی شاخ ایک موزوں پر جگہ پر لگا دی اور ایک عمدہ حوض میں فوارہ تیار کیا اور اس میں سنہری چشمے کا پانی ڈال دیا۔ جب اگلے دن صبح کو دیکھا تو شاخ کے بجائے ایک پورا درخت کھڑا تھا۔ اس میں عجیب و غریب سر پھوٹ رہے تھے، حوض لبریز تھا اور فوارہ زور سے چل رہا تھا۔ 12 دری میں چڑیا کا پنجرا لٹکا دیا اور چڑیا عمدہ باتیں کرتی تھی۔ سارے شہر میں ان چیزوں کی شہرت ہو گئی۔ جوں لوگ ان عجائبات کو دیکھنے آتے حیران رہ جاتے۔ ایک روز بہمن اور پرویز شکار کھیل کر واپس آ رہے تھے کہ راستہ میں بادشاہ کی سواری مل گئی۔ ہر چند انہوں نے کوشش کی کہ بچ کر نکل جائیں، لیکن سامنا ہو ہی گیا۔ مجبوراً مؤدب ہو کر کھڑے ہو گئے اور جب بادشاہ قریب سے گزرا تو جھک کر تعظیمیں بجا لائے اور ان کو دیکھ کر بادشاہ کی طبیعت خود بخود کھینچنے لگی۔ چنانچہ سواری دیکھ کے
دریافت کیا کہ تم کس کے لڑکے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ حضور مالی کے لڑکے ہیں اور فلاں جگہ حضور کی اجازت سے محل تیار کروایا تھا، اس میں رہتے ہیں۔ بادشاہ کے دل میں لمحہ با لمحہ ان میں محبت بڑھ رہی تھی۔ صرف بات بڑھانے کو پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ بہمن نے عرض کیا کہ شکار کھیلنے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا بغیر اجازت تم شکار گاہ میں کیوں گئے؟ دونوں بھائیوں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا کہ ہمیں ممانت کا علم نہیں تھا، آئندہ خطا نہیں ہوگی۔ بادشاہ ان کے طور طریقے دیکھ کر اور زیادہ خوش ہوا، پھر مسکرانے لگا اور کہنے لگا اچھا میرے ساتھ آؤ دکھاؤ کیا شکار کھیلتے ہو۔ دونوں بھائی ساتھ ہو لیے، جنگل میں جا کر تھوڑی دیر میں ہی کئی شیر مار لائے اور بادشاہ کے آگے پیش کیے۔ بادشاہ ان کی جرات اور مہارت دیکھ کر اور بھی متاثر ہوا اور کہنے لگا کہ تم میرے ساتھ محل شاہی میں چلو، کھانا کھا کر چلے جانا۔ دونوں بھائیوں نے پھر ہاتھ باندھ کر عرض کی کہ تعمیل حکم میں عذر نہیں ہے، لیکن ہماری ایک بہن اور ہم سب نے مل کر قسم کھا رکھی ہے کہ بغیر آپس میں مشورے سے کوئی کام نہ کریں گے۔ اس سے دریافت کر لے اور کل حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ بادشاہ نے اجازت دے دی اور دونوں بھائی گھر آئے، لیکن بادشاہ کی دعوت کا ذکر پری زاد سے کرنا بھول گئے تھے۔ دوسرے روز بادشاہ سے شکارگاہ میں ملاقات ہوئی تو یہ دونوں شرمندہ ہوئے اور معذرت کی، حضور ہمیں یاد نہیں رہا کہ کل دریافت کر کے حاضر ہوں گے۔ عرض اس طرح برابر 3 دن تک بھولتے رہے۔ چوتھے روز بادشاہ نے دونوں کو ایک ایک گیند دی اور کہا کہ اس کو کمر پر باندھ لو، جب کپڑے اتارو گے تو یہ گرے گی تو تمہیں یاد آ جائے گا کہ دونوں بھائیوں نے شکریہ ادا کر کے گیند کمر پر باندھ لی، اور رات کو جب لیٹنے لگے تو گیند کپڑوں سے گری اور انہیں بادشاہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ دونوں اسی وقت پریزاد کے پاس آئے اور بادشاہ کی دعوت کا ذکر کیا۔ پریزاد کہنے لگی تم نے پہلے ہی یاد کیوں نہیں رکھا؟ خیر ٹھہرو، میں اپنی چڑیا سے معلوم کر کے بتاتی ہوں کہ چنانچہ وہ چڑیا کے پاس آئی، اس سے سوال کیا کہ میرے بھائیوں کو بادشاہ کے ہاں دعوت میں جانا چاہیے۔ چڑیا نے کہا ہاں۔ پریزاد بھائیوں کے پاس آئی اور کہا آپ بادشاہ کی دعوت منظور کر لیں اور دوسرے روز کے لیے اپنے بادشاہ کو مدعو کریں، میں اس کا انتظام کر لوں گی۔ لو دوسرے روز بہمن اور پرویز بھی شکار گاہ میں بادشاہ کے سے ملے اور کہا کہ ہماری بہن بہت ہی ناراض ہوئی کہ تم نے پہلے کیوں نہ دعوت منظور کر لی، اور اگر آپس میں قسم کا پاس تھا تو اسی دن کیوں نہ یاد رکھا۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا کوئی بات نہیں، اس میں بھی کچھ بہتری ہوگی۔ پھر وہ ان دونوں بھائیوں کے ساتھ اپنے ساتھ لے کر محل سرا میں داخل ہوا۔ راستے میں جب لوگوں نے دیکھا تو بہت ہی متعجب ہوئے کہ یہ کہاں کے شہزادے ہیں۔ لوگ ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بادشاہ بہمن اور پرویز کو لے کر اپنے کمرہ خاص میں چنا گیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا۔ بادشاہ کی یہ حالت تھی کہ اس کا جی چاہتا تھا کہ یہ دونوں ہر وقت میری نظروں کے سامنے رہے۔ جب تک کھانا کھاتا جایا رہا، بادشاہ برابر سے دونوں بھائیوں کو دیکھتا رہا۔ کھانے کے بعد محفل رقص شروع منعقد ہوئی۔ غرض رات تک دونوں بھائی بادشاہ کے مہمان رہ کر رخصت ہونے لگے تو دستے بستہ درخواست کی کل جب حضور شکار سے واپس ہوں تو ہمارے غریب خانے کو بھی عزت بخشے۔ بادشاہ جو روز بروز ان کا معتقد ہوا جاتا تھا انکار نہ کر سکا اور کہنے لگا بچوں میں ضرور تمہارے ہاں چلوں گا۔ دونوں بھائی اپنے گھر آئے اور سب قصہ اپنی بہن پریزاد کو سنایا، اور دوسرے روز بہمن اور پرویز تو شکار گاہ میں چلے گئے۔ پریزاد چڑیا کے پاس آئی اور کہنے لگی میری پیاری چڑیا، آج بادشاہ کی ہمارے ہاں دعوت ہے، کیا کھانا پکانا چاہیے؟ چڑیا نے کہا تمہارے پاس اچھے اچھے باورچی ہیں، ان کو حکم دو کہ اچھے اچھے کھانے تیار کرے، لیکن ایک رکاب موتیوں کی کھیر ضرور پکوانا۔ پریزاد نے
کہا موتیوں کی کھیر کیسے پکے گی اور اتنے موتی کہاں سے آئیں گے؟ چڑیا بولی باغ میں فلاں درخت کے نیچے خزانہ ہے، جتنے چاہو موتی نکال لو۔ خدا تو واقعی لاتعداد خزانہ گڑھا ہوا تھا۔ اس نے ایک صندوق قینچی موتیوں سے بھر لی اور باورچی کو بلا کر مختلف کھانے پکوانے کا حکم دیا اور ساتھ ہی موتیوں کی صندوقچی دے کر کہا کہ اس کی کھیر پکاؤ۔ باورچی حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ بیگم صاحبہ، موتیوں کی کھیر کس طرح پکے گی اور یہ کس طرح کھائی جائے گی؟ پریزاد نے کہا تم کو اس سے کیا، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو۔ باورچی نے کہا بہتر۔ حضور بہمن اور پرویز تمام دن بادشاہ کے ساتھ شکار کھیلتے رہے۔ شام کو جب واپسی کا وقت آیا تو دونوں بھائیوں نے بادشاہ کو رات کا وعدہ دیا اور بادشاہ تیار ہو گیا اور شکارگاہ سے سیدھا ان کے گھر چلا آیا۔ جب پریزاد کو معلوم ہوا کہ بادشاہ تشریف لائے ہیں تو اپنی کنیزوں کے ساتھ دوڑ کر دروازے پر استقبال کیا۔ بادشاہ نے پریزاد کو دیکھا تو اس کے سینے میں اس طرح ہوک اٹھی جیسے بہمن پرویز کو دیکھ کر اٹھی تھی۔ اس نے پریزاد کو بیٹیوں کی طرح پیار کیا۔ پھر تینوں بھائی بہن بادشاہ کو اپنا باغ دکھانے کے لیے گئے اور وہاں بادشاہ نے درخت سے طرح طرح کی آوازیں آتی ہوئی سنی تو بہت حیران ہوا اور پوچھا کہ یہ کیا اسرار ہے؟ تو بہمن نے سب حال بتایا کہ ہماری بہن یہ نادر و نایاب تحفہ اسی طرح لائی ہے۔ بادشاہ بے حد خوش ہوا اور درخت کا دل آویز گانا سنتا رہا۔ پھر حوض اور فوارہ دیکھ کر جس سے سنہری پانی برستا تھا، اس کے بعد بولتی چڑیا کے پنجرے کے پاس آیا۔ وہاں بہت سے پرندے اس کے گرد جمع تھے۔ پریزاد نے پکار کر کہا غافل چڑیا، بادشاہ سلامت کھڑے ہیں۔ چڑیا فوراً مؤدب ہو گئی اور بادشاہ کو سلام کر کے معذرت خواہ ہوئی۔ بادشاہ اس کی گفتگو سن کر حیران رہ گیا۔ جب یہ سب کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تو چڑیا نے کہا کہ مجھے وہیں لے کر چلو۔ پریزاد نے پنجرہ اپنے ساتھ لیا اور کمرہ طعام میں لا کر لٹکا دیا۔ بادشاہ کے ساتھ کھانا کھانے کو بیٹھے تو موتیوں کی کھیر دیکھ کر بادشاہ حیران ہو کر کہنے لگا یہ کیسی کھیر ہے؟ کیا موتی بھی کھائے جاتے ہیں؟ میں سمجھتا تھا کہ تم سب عقل مند ہو، لیکن یہ ایسی بے وقوفی ہے جس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ بہمن، پرویز اور پریزاد خاموش ہو کر چڑیا کی طرف دیکھنے لگے۔ چڑیا نے بادشاہ کو متخاطب ہو کر کہا کہ آپ موتیوں کی کھیر دیکھ کر تو حیران ہیں اور ہمیں بے وقوف بتاتے ہیں، لیکن آپ سے پوچھتی ہوں کہ جب آپ کے ساتھیوں نے یہ کہا تھا کہ ملکہ کے ہاں بلی، کتے اور چوہا پیدا ہوئے ہیں تو اس وقت آپ نے یہ نہ سوچا کہ انسان کے ہاں جانور کس طرح پیدا ہو سکتے ہیں؟ چڑیا کی بات سن کر بادشاہ حیران رہ گیا اور کہا کہ بی چڑیا، اگر تم یہ راز کی باتیں جانتی ہو تو بتاؤ کہ اصل معاملہ کیا ہے؟ چڑیا نے کہا کہ ملکہ کی بڑی بہن جن کا بیاہ آپ نے ان کی حسب مرضی تانا بائی اور برورچی سے کیا تھا، اپنی چھوٹی بہن سے حسد کرنے لگی۔ چنانچہ ولادت کے وقت انہوں نے پہلی اور دوسری بار کے لڑکوں کو ٹوکری میں ڈال کر باغ میں نہر میں بہا دیا اور مشہور کر دیا کہ بلی اور کتے کے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ تیسری بار لڑکی ہوئی تو اس کو بھی اسی طرح سے نہر میں بہا دیا اور آپ سے کہا کہ مردہ چوہا پیدا ہوا ہے، لیکن خدا کے حکم سے وہ تینوں بچے آپ کے مالک کے ہاتھ لگ گئے اور اس نے ان کی خوب اچھی طرح پرورش کی اور پڑھایا لکھایا اور اب لائق فائق ہو کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ روتا ہوا اٹھا اور اپنے تینوں بچوں کو گلے لگا کر بے حد رویا اور معافی مانگی کہ بیٹا میری لا علمی، تم میری محبت سے محروم رہے۔ پھر تینوں بچوں کو لے جا کر جامع مسجد کی سیڑھی تک پہنچا دیا اور پنجرہ کھلوا کر ملکہ کے قدموں میں گر گیا اور سارا حال بتا کر معافی مانگی۔ ملکہ بھی رونے لگی اور بادشاہ کو اٹھا کر اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور اس کے بعد تینوں بچوں کو دیر تک پیار کرتی رہی۔ بادشاہ نے ملکہ کو حمام بھیجا تاکہ غسل کر کے لباس تبدیل کرے اور خود بادشاہ نے ملکہ کے حاسد بہنوں کو بلوا کر اسی وقت قتل کروا دیا۔ ملکہ حمام سے فارغ ہو کر آ گئی۔ اس وقت سب نے
مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ دوسرے روز بادشاہ نے جشن عام کا اعلان کر دیا۔ پریزاد پرویز اور بہمن کے ساتھ نئے محل میں آ گئی۔ بادشاہ بھی یہیں رہنے لگا، اور اس کے بعد اس نے ایک لمحہ تک نہایت ہی عدل و انصاف سے حکومت کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے کوئی مصیبت پیش نہ آئی۔